جس نے نذیر اکبر آبادی سے پہلے بھی اردو میں نظمیں آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں تحریر کی ہیں، اس کا نام ہے محمد قلی قطب شاہ، 16ویں صدی عیسوی میں گولکنڈہ دکن کا بادشاہ۔ اس کے کلیات میں بعض ایسے شعری حیتیں ہیں جنہیں آپ نظم کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے فرق یہی میں کہہ رہا ہوں، اس کو بھی میں بتا چکا ہوں ڈیٹیل میں، بہت تیزی سے بتاتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ دو وجہوں سے ہم اسے نظم جدید نہیں کہتے۔ قلی قطب شاہ نے لاشعوری طور پر وہ نظمیں کہی، اصل میں وہ غزلیں کہتا ہے زیادہ تر، لیکن جیسے اس کی معشوقائیں ہیں 12 پیاریاں میں نے ذکر کیا ہے، ان کا سراپا بیان کیا ہے، تو ایک عنوان لگا دیا ہے جس معشوقہ کا اس نے سراپا بیان کیا۔ مثال کے طور پر ان کے نام ہے سانولی، کسی کا نام ہے، کسی کا نام کملی ہے، کسی کا نام ننھی ہے، کسی کا نام منی ہے، تو ان سب پر اس نے نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی ناز و ادا، غمزہ، ان کے ابرو کیسے ہیں، رخسار کیسے ہیں، وہ چلتی کیسے ہے، پہنتی کیا ہے، لباس کیا اختیار کرتی ہے، کس طرح سے میں کے پیالے لے کے بادشاہ کے سامنے آتی ہے اور وہ کتنا محظوظ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں گے موضوعات کی یکسانیت ہے، جو عام طور پر قلی قطب شاہ ایک بادشاہ تھا، اس کے کیا نشاتیہ رنگ شاعری میں زیادہ ملتا ہے، غزلوں میں بھی وہی انداز نظم میں بھی ہے، مگر کیونکہ اس میں تسلسل ہے، یعنی ایک شخص کا اگر سراپا بیان کر رہا ہے شاعر، تو پہلے مصرے سے لے کر آخری مصرے تک اسی موضوع پر ہے، اسی کا سراپا بیان کر رہا ہے۔ پہلے اس کے ابرو کی بات کرتا ہے، پھر اس کے رخسار کی بات کرتا ہے، پھر اس کی گردن سراہی کی طرح ہے اس کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کی قامت کی بات کرتا ہے، تو سر سے لے کر پیر تک اسی کا ذکر کر رہا ہے۔ تو تسلسل کے لحاظ سے نظم کا ایک معنی ہوتا ہی ہے تسلسل، اس کو ہم نظم کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ موضوعات میں یکسانیت ہے، تنوع نہیں ہے، صرف عشقیہ مضامین ہے، حسن و عشق اس نے موضوع بنایا ہے، اس لیے جدید نظم نہیں کہہ سکتے۔ ایک بات یہ کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو بات؟ آواز پہنچ رہی بیٹا؟ ہاں، بیچ میں بول دیا کریے کلیئر پر، کوئی بھی انمیوٹ کر کے تو میں سمجھ جاؤں گا۔ تو نظم کہہ سکتے ہیں کہ نظم کے نقوش ملتے ہیں نظیر سے قبل، مگر نظم جدید نہیں کہہ سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی نظمیں لکھی ہیں، چاہے وہ اپنی معشوقاؤں کے تعلق سے یا بعض جو دکن میں دربار کے اندر یا دربار کے باہر بھی اہم تقاریب ہوتی تھی یا تہوار ہوتے تھے، ان کے بارے میں، تہواروں کے بارے میں بھی بعض بسنت وغیرہ کے بارے میں نظمیں لکھی ہیں، ان میں سب میں حیت غزل کی ہے، طریقہ کار غزل کا ہی اختیار کیا ہے۔ جبکہ نظم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نظم کسی بھی حیت میں لکھی جا سکتی ہے۔ اب جو عام طور پر ہمارے یہاں نذیر اکبر آبادی سے لے کر آج تک نظمیں لکھی جا رہی ہیں، اور اردو میں جو حیتیں نمائندہ حیتیں ہیں جس کو زیادہ استعمال کیا ہمارے یہاں شعراء نے، صرف اگر ان کا ذکر کیا جائے تب بھی آپ دیکھیں گے کہ ان میں بہت تنوع ہے۔ مثال کے طور پر نظم قطعے کی شکل میں کہی جا سکتی ہے، اس میں زیادہ تر قطعات 4 مصروں میں کہے گئے ہیں، مگر قطع کے لیے کوئی شرط نہیں، لازمیت نہیں، 4 سے زیادہ مصروں میں بھی قطعات کہے گئے ہیں، کہے جا سکتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال آپ کو علامہ اقبال کے یہاں مل جائے گی۔ دوسری جو مشہور حیت ہے وہ مثنوی کی حیت ہے، مثنوی کی حیت میں نظمیں کہی جاتی ہیں۔ تیسری حیت مربع کی حیت ہے، بہت کم اس میں کہی گئی ہیں، مشکل ہوتا ہے، مگر اس حیت میں بھی نظمیں کہی جاتی ہیں۔ اس کے بعد مخمس یعنی 5 مصرے جس میں ہوتے ہیں، نذیر اکبر آبادی کا اس میں بہت بڑا کارنامہ ہے، ان کی بہت سی مشہور و معروف اور مقبول جو نظمیں ہیں وہ اس حیت میں کہی گئیں جسے آپ مخمس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترجیباً، ترکیب بند، یہ ساری مثلث وغیرہ وغیرہ، یہ ساری نظم کی حیتیں ہیں، اور ان سب میں جتنے میں نے ابھی تک آپ کو نام لیے ہیں، چاہے وہ ترکیب بند ہو، چاہے ترجیب بند ہو، مخمس ہو، مثلث ہو،
ان سب میں نذیر اکبر آبادی نے نظمیں لکھی۔ اب سوال یہ اٹھنا چاہیے آپ لوگوں کے طرف سے کہ جب اتنی الگ الگ حیاتوں میں، یعنی ہم ایک بات جو 6 مصروں میں لکھا جاتا ہے، صدر سے بنا ہے مسدس، تو اسے بھی نظم کہہ رہے ہیں، جو 5 مصروں میں لکھی جا رہی ہے، ایک بند 5 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، اسے بھی ہم نظم کہہ رہے ہیں، جو 3 مصروں پر مشتمل ہے اسے بھی ہم نظم کہہ رہے ہیں۔ مثنوی کے حیات میں لاتعداد اشعار رقم کیے جائیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں، اسے بھی ہم نظم کہہ رہے ہیں۔ تو پھر نظم کی اصل تعریف کیا ہوگی؟ اب اس کو ایک مثال سے آپ دیکھیے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں مرثیے کے لیے بھی کوئی حیات متعین نہیں تھی۔ یہ مسدس کے فارم میں جو مرثیے زیادہ تر دکھائی دیتے ہیں، یا جو آپ کے نصاب کا حصہ ہے، جو آپ مراثی پڑھتے ہیں، وہ سب 6 مصروں پر مشتمل ایک بند ہوتا ہے جسے مسدس کہتے ہیں۔ اب مسدس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ نظم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے تو ان باتوں کو جان لیں۔ تو نظیر کے شاعری کی تفہیم میں بھی اور نظیر کی شاعری کے مطالعے سے آپ کسی حد تک محدود بھی ہو سکیں گے، اس لیے یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو 4 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں گے، بعد کے 2 مصرے یعنی 5واں اور 6واں، پہلے 4 مصروں سے قافیہ بدل جائے گا، مگر یہ دونوں مصرے پھر آپس میں ہم قافیہ ہوں گے۔ اس طرح سے مصروں کی تعداد ہوئی 6، اور ان 6 مصروں سے ایک بند بنتا ہے۔ پھر جب قصے کو یا واقعے کو شاعر آگے بڑھاتا ہے تو اسی طرح سے دوسرا بند کہتا ہے۔ طریقہ کار وہی رہے گا کہ پھر سے ایک بند ہوگا 6 مصروں پر مشتمل، پہلے 4 مصرے آپس میں ہم قافیہ، بعد کے 2 مصرے قافیہ پہلے 4 مصروں سے بدل جائے گا مگر آپس میں ہم قافیہ ہوں گے۔ جو بعد کے 2 مصرے ہوتے ہیں انہیں بیت بھی کہتے ہیں، مسدس کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی شروعات سب سے پہلے تاریخی اعتبار سے کہی جاتی ہے اردو میں، مرثیے میں مرزا محمد رفیع سودا نے کہا۔ اب اس کو اتباع بعد کے شعراء نے کیا، مگر اس کو فروغ کہاں پر ملا؟ لکھنؤ دبستان، خلیق میر خلیق جو والد ہیں اردو کے سب سے بڑے مرثیہ گو شاعر جو کہلاتے ہیں، میر بابر علی انیس، ان کے والد کا نام ہے میر خلیق، اور ان کے ہم عصر ہیں مرثیے کے ہی بہت بڑے استاد شاعر مرزا دبی۔ ان اساتذہ نے مرثیے کو بہت زیادہ خوبصورتی بخشی، خاص کر ادبی اعتبار سے اسے بہت خوبصورت صنف بنا دیا۔ اب جب اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اس کے پیچھے اودھ میں خاص کر لکھنؤ میں مرثیے کو اتنی مقبولیت کیوں ملی اور اتنے بڑے پیمانے پر مرثیے کہے گئے اور بہت عمدہ مرثیے کہے گئے۔ صرف واقعہ کربلا بیان نہیں ہوا ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ خود غور کریں گے، آپ اس کا تھوڑا سا گہرائی سے مطالعہ کریے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قصہ گوئی کا اس سے بہتر طریقہ آپ کو اردو شاعری میں مشکل سے ملے گا۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ ساری مثنویاں، چند مثنویوں کو اگر آپ ہٹا دیں تو اس سے بہتر طریقے سے واقع کربلا کو ایک قصہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ قصہ گوئی کے جو جوہر میر انیس نے دکھائے ہیں، جس کی بہت تعریف شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر میں بھی کری ہے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ قصہ گوئی کا بادشاہ ہے میر انیس، وہ حقیقت ہے۔ تو مرثیے کا ذکر اس وجہ سے آیا کہ خلیق اور ضمیر نے اس کو خوبصورتی بخشی۔ لکھنؤ دبستان میں اس صنف کو فروغ ملا، اس کے سیاسی اور ثقافتی عوامل بھی تھے، وہ ابھی موضوع بحث نہیں ہے۔ اس کے بعد دبیر اور انیس کا زمانہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دبیر شاگرد ہیں میر ضمیر کے، خلیق خود لڑکے ہیں، انیس لڑکے ہیں خلیق کے۔ اصل میں یہ 2 سب سے بڑے استاد ہیں، انہوں نے
اتنے اعلیٰ پیمانہ کے مراثی کہے کہ اس زمانے میں بھی جو دوسرے مرثیہ نگار ہیں لکھنؤ میں، چاہے وہ میر انس ہوں، کاشف ہوں، عشق ہوں، مونس ہوں، ان سب نے اس کا اتباع کیا۔ یہاں تک کہ بات کے شعرا بھی جو ہیں، جوش سے جدید مرثیے کی ارتقاء ایک طرح سے ابتدا ہوتی ہے، جوش نے بھی مرثیے میں موضوعات کی سطح پر تنوع کیا ہے، اجتہادات کیے ہیں، لیکن حیت وہی رکھی مسدس کی۔ تو اب مسدس آتے ہی ہمارے ذہن میں مرثیے کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں انیس کی جتنے زیادہ تر مرثیے، دبیر کے زیادہ تر مرثیے، انتخاب مراثی کتاب آپ اٹھائیں گے تو جتنے اس میں مرثیے سب مسدس کے فارم میں ہیں، صرف ایک مرثیے کو چھوڑ کر۔ تو عام طور پر مرثیے مسدس کے فارم میں لکھے گئے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مسدس ہے جسے ہم مرثیہ کہتے ہیں، لکھا گیا مسدس کی شکل میں۔ پھر ایک چیز ہے مسدس مد و جزر اسلام، سب نے اس کا نام سن رکھا ہوگا غالباً، سن رکھا ہے نا؟ اس کی نظم ہے یہ، میں نام لے کے پوچھنا شروع کر دوں گا، غفرانہ کس کی نظم ہے بیٹا؟ یہ انمیوٹ کر کے جب تک نہیں بتائیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ جسے معلوم ہے وہ بتائیے۔ مسدس مد و جزر اسلام کے نام سے۔ ارے یار شاید آواز نہیں آ پا رہی کیا؟ میری آواز تو پہنچ رہی ہے؟ سر حالی کی بالکل بالکل زحمت ہو رہی ہوگی، میں سمجھ رہا تھا حالی کی، اسی لیے اسے مسدس حالی بھی کہتے ہیں۔ حالی نے اس کا عنوان رکھا تھا مد و جزر اسلام، یعنی اسلام کا اتار اور چڑھاؤ۔ تو یہ نظم کیا ہے؟ یہ منظوم فارم میں پوری اسلام کی تاریخ ہے، اسلام کا ماضی، اسلام کا حال، اور اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کو بہتر کرنے کی تلقین و ترغیب اس نظم سے ملتی ہے۔ بہت خوبصورت نظم ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سر سید نے خود حالی سے چاہا تھا، خود شاعری میں ان کا ہاتھ تنگ تھا، تو اصرار کیا مولانا محمد حسین حالی سے کہ کچھ ایسی نظم لکھیے کہ جو مردہ قوم، خاص کر 1857 کی ناکام بغاوت کے بعد مسلمان جو پریشان ہیں، پسماندہ ہیں عالمی سطح پر، ان میں افسردگی آ گئی ہے، تو ایک جذبہ ہے، جوش آئے، خودی جسے کہتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو پہچانے تو کچھ کرنے کا جذبہ ہے۔ اس کے تحت جو ہے حالی نظم لکھی، اور اس نظم کو جو سر سید نے پڑھا تو خط حالی کو ایک لکھا کہ میں اسے اپنے رسالے تہذیب الاخلاق کی زینت بناؤں گا، اور میں آپ کی تعریف کیا کروں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں محشر میں خدا کے پاس جاؤں گا اور خدا مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو میں اس کے سامنے یہ مسدس پیش کر دوں گا کہ میں یہ حالی سے مسدس لکھوا کے لایا ہوں۔ اور سوچیے کتنی بڑی تعریف ہے، نظم بھی بہت خوبصورت ہے، مگر حالی بات کے نذیر اکبر آبادی پہلے کے۔ یہ جو مثال میں دے رہا تھا اس وجہ سے کہ اب یہ مسدس کے فارم میں لکھی گئی ہے، اور ایک طویل نظم ہے، یہ پہلے باقاعدہ ایک کتابچے کی شکل میں شائع ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو زیادہ تر بی اے کے لیول تک جو پڑھایا بھی جائے گا اس کا حصہ، وہ انتخاب ہوتا ہے، پوری نظم غالباً نہیں پڑھائی جا رہی۔ پوری نظم پڑھیں گے تو پوری تاریخ ہے، اس کو جتنے کم الفاظ میں مصروں میں سمیٹ سکتے تھے حالی نے سمیٹ دیا۔ اب اس میں بھی طریقہ کار وہی ہے کہ ایک بند 6 مصروں پر مشتمل ہے، اس کے بعد دوسرا بند، تیسرا بند، اور اس طرح سے بہت سے بندوں کو ملا کے نظم بنی ہے۔ ایک کو ہم نظم کہہ رہے ہیں صنفی اعتبار سے، ایک کو مرثیہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ موضوع، وجہ کیا ہے؟ موضوع۔ ایک بات اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں، اگر آواز پہنچ رہی ہے تو آپ لوگوں کو آسانی ہوگی کہ صنف کی تعریف کرنے میں، شاید
رٹنے کی ضرورت نہ پڑے اس کے لیے کہ مرثیہ ایک موضوعی حیاتی صنف ہے. ٹھیک ہے، شاعری کی کیسی صنف ہے؟ موضوعی حیاتی. دو اس میں الفاظ آ رہے ہیں، موضوعی اور حیاتی، یعنی ایسی صنف ہے جس کی شناخت دو اعتبار سے ہوگی، موضوع بھی دیکھا جائے گا اور حیات بھی دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اب ترتیب میں نے جو استعمال کی ہے موضوعی حیاتی، زور ہوگا موضوع پہ مرثیے میں، یعنی ایسا شعری پیکر جس میں رنج و غم، نالو فریاد، یاس افسوس اس کی فضا غالب ہو. حیت کربلائی مرثیوں کی بعد میں ہوئی تو مسدس کہا جائے، مگر اس میں واقع کربلا کو بیان کیا جائے جو ایک تاریخی واقعہ ہے. شاید اس میں اپنے تخیل سے اور جس جگہ پہ وہ رہتا ہے وہاں کی تہذیب کے بہت سے عناصر و عوامل کو اس میں شامل کر کے ایک خوبصورت نظم کہہ دے، مگر نظم کے لیے ضروری یہ ہے کہ شہادت بھی اس میں ہوگی، اس میں اس پر افسوس بھی ہوگا، رنج و غم کا اظہار بھی ہوگا، نالو بکا بھی ہوگا. جب تک اس میں غم نہیں آئے گا مرثیہ نہیں کہا جائے گا. نظم میں کوئی ضروری نہیں ہے، مد و جزر اسلام میں کہیں پر بکا نہیں ہو رہا ہے، گریہ نہیں ہو رہا. ہاں افسوس ضرور ہو رہا، مگر افسوس کس بات پر ہے؟ کسی کے سانحہ ارتحال پر افسوس نہیں. مرثیے میں کسی فرد واحد کے یا افراد کے سانحہ ارتحال پر گزر جانے پر، شہادت پر رنج و غم کا اظہار کیا جاتا. نظم موضوع کی کوئی نظم حیات کی کوئی قید نہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی حیات میں ہو سکتا ہے، مگر نظم کے لیے شرط کیا ہے؟ تسلسل، موضوع کا یا خیال کا تسلسل. بس ایک مصروں میں نظم کی تعریف ہو جائے گی اور جو دوسری شعری اصناف سے نظم کو ممیز اور ممتاز بھی کر دے گی. وہ یہ ہے کہ موضوع یا خیال کا تسلسل، یہ ضروری ہے. جس موضوع پہ آپ لکھ رہے ہو شروع سے آخر تک اس پر لکھیں گے. اب حال ہی کی یہ نظم مسدس کی حیات میں لکھی گئی، لیکن کیونکہ اس کا موضوع اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ہے، موضوع ایک ہی ہے. نظم میں یہ جو موضوع یا تھیم ہوتی ہے اس کو مرکزی خیال بھی کہتے ہیں، سینٹرل آئیڈیا تھیم بھی کہلاتا ہے نا. تو اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تاریخ اسلام، تاریخ مسلمانان عالم، یہ اس کا آپ سینٹرل آئیڈیا کہیں گے. اس لیے موضوع کے تسلسل کی وجہ سے نظم کہلائے گی. اب اقبال نے مثال کے طور پر ساقی نامہ لکھا، یہ نظم مثنوی کی حیات میں لکھی گئی، مگر اس کا موضوع کیا ہے؟ مرکزی خیال کیا ہے؟ اسلام ہے، اس کا مرکزی خیال ہے. مسلمانوں کی بیداری، یہ اس کا مرکزی خیال ہے. کیونکہ موضوع کا تسلسل ہے اس لیے بھی نظم کہلائے گی. غزل کی حیات میں بھی کہی گئی ہیں نظمیں، مگر موضوع کا تسلسل ہے اس لیے وہ غزل نہیں کہلائے گی بلکہ ٹیکنیکلی نظم کہلائے گی. اب حالی نے مثنوی کی حیات میں بہت سی نظمیں لکھی ہیں. مثال کے طور پر ان کی مشہور زمانہ نظم ہے حب وطن، یہ بھی ایک طویل نظم ہے. آپ لوگ اس کو پڑھیں گے جب آپ لوگوں کے نصاب میں داخل ہے، جو بھی نظم کا پیپر پڑھائے گا تو پڑھ چکے ہیں، نظم نگاری کا تو پیپر ہو چکا ہوگا. بہرکیف جو بھی پڑھائے گا تو آپ لوگ اس کا جب مطالعہ کریں گے. کس نظم کی بات کر رہا تھا؟ حب وطن پیسو، حالی کی نظم حب وطن، بالکل یہ مثنوی کی حیات میں لکھی گئی ہے، مگر کیونکہ اس کا موضوع وطن کی محبت ہے
اور خاص کر یہ مناظمہ جو ہوتا تھا انجمن لاہور پنجاب کے تحت، اس کے لیے یہ نظم لکھی گئی ہے، تو موضوع کے تسلسل کی وجہ سے حیت تبدیل ہونے پر بھی یہ نظمی کہلائے گی۔ حال ہی نے بہت سی نظمیں، ایک سے زائد، غزل کی حیت میں لکھی ہیں، وہ نظمی کہلائیں گی۔ اسی طرح سے اقبال نے غزل کی حیت میں بہت سی نظمیں لکھی ہیں، مگر کیونکہ موضوع کا تسلسل ہے، نظم کہلائیں گی۔ یہ ہو گئی نظم کی تعریف۔